بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں کیا ہے، آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ عملیات کہاں ضروری ہوتے ہیں اور کہاں ضروری نہیں ہوتے۔ آج کل عملیات کا بہت زیادہ دور ہے، لوگ عملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس لحاظ سے میں بات کروں گا۔ ایک جوان کی شادی ہوئی، دلہن کو لے کر گھر آئے تو گھر آتے گھنٹے بعد پتہ چلا کہ دلہن کو تو بہت سخت بخار ہے، بڑا شدید بخار تھا۔ گھر والے سارے پریشان ہو گئے، ساس کو پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ ابھی وہاں پہ جو خواتین بیٹھی تھیں ان میں سے ایک بولی، وہ کہتی ہیں کہ اس کے اوپر تو جادو ہوا ہے، آپ کو کس نے کہا تھا کہ اس کو بیاہ کر اپنے گھر لو، یہ تو جادو زدہ ہے، اس کے اوپر تو کسی نے کالا جادو کر کے رکھا ہوا ہے، تو یہ تو تمہارے بیٹے کو لے ڈوبے گی، پہلے دن ہی بیمار انہوں نے آپ کو تھما دی ہے۔ تو جو ساس تھی اس لڑکی کی، اس نے فوراً لڑکی کی ماں کو کال کر دی، اس نے کہا کہ تمہاری بیٹی جب پہلے بیمار تھی تمہیں پتہ بھی تھا اس کے اوپر جادو ہوتا ہے، اس کے اوپر جنات کا سایہ ہے، تو تم نے کیوں میرے ساتھ پہ آتی ہے۔ خیر بڑی پریشانی تھی، ہسپتال میں لے گئے، ہسپتال میں ڈاکٹر کے پاس لے گئے، بخار نہ اترے، 2 دن 4 دن 5 دن گزر گئے تو بوڑھی خاتون جو اس کی ساس تھی، وہ اس کو دوسری جو عورتیں تھیں وہ ورغلاتی رہتی تھیں کہ آپ کی جو ہے بہو ہے اس کے اوپر جادو ہے، اس کے اوپر جنات کا سایہ ہے۔ تو خواتین ویسے اس حساب سے کمزور ہوتی ہیں، تو انہوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے پتہ کیا کہ بابا ہیں، امن بابا ہیں، وہ حساب کرتے ہیں تو جادو کا توڑ نکالتے ہیں، تو انہوں نے کہا چلے میں اس کے پاس جاتی ہوں، ان کے پاس چلے گی۔ جب بابا جی سے انہوں نے بات کی، عملیات والے بابا جی سے، تو انہوں نے کہا جی آپ کی جو بہو ہے اس کے اوپر بڑا سخت جادو ہوا ہے اور وہ آپ کی کو قریبی رشتہ دار ہے اس نے کی ہے۔ یہ تو عام ان کے ہوتے ہیں، فکرے ہوتے ہیں، جب جو بھی ان کے پاس جاتا ہے تو وہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کو قریبی رشتہ دار اس نے کی ہے، بڑا سخت سایہ ہے اس کے اوپر۔ تو وہ بزرگ خاتون تھی، وہ بھی اس کی باتوں میں آ گئیں، تو عامر بابا اسے کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ہے کہ تم نے ہر مہینے لے کے آنا ہے ان کو، تو اس میں تقریباً 4 سے 5 مہینے لگیں گے، آپ نے جب بھی آنا ہے تو ساتھ لے کے آنا ہے، بیری کے 100 پتے لے کے آنے ہیں، تو میں بیری کے پتوں کے اوپر دم کروں گا، اس کے بعد وہ پانی اس کو پلانا، تب جا کے اس کو بخار اترے گا، ورنہ بخار نہیں اترے گا۔ خیر خاتون گھر آئی، اس نے اپنے بیٹے سے بات کی کہ بات یہ ہے کہ آپ کی بیوی کے اوپر جادو ہوا ہے، میں نے عمل سے پتہ کرایا، حساب کروایا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے اتنے دنوں کے لیے دم کرنے کے لیے آنا پڑے گا، دم کرانے آنا پڑے گا، 100 بیری کے پتے بھی تم لوگ کل میں نے لے کے جانا ہے۔ تو وہ اور لڑکی کا جو خاوند تھا اس نے کہا جی کچھ بھی ہو جائے، میری بیوی میری عزت ہے، میں کہیں بھی اس کو نہیں بھیجوں گا، اگر جس نے ٹھیک ہونا ہوا تو یہاں پہ ٹھیک ہو جائے گی، ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں، اس کے علاج وہاں سے کروائیں گے، تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو تلاوت میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ آپ کتنا عرصہ ہو گیا، اپنی امی سے کہتے ہیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے بینک میں اپنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ منافع لے کے کھا رہی ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ جب گھر میں اس طرح کی چیز آتی ہے، سود کے پیسے آتے ہیں، تو رزق سے برکت نکل جاتی ہے، زندگی سے برکت نکل جاتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتی، جس کی وجہ سے یہ ساری ہمارے گھر میں پریشانی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت سٹارٹ کریں، اور اس کے بعد بینک میں سے وہ پیسے نکلوا کر کسی اور طریقے سے استعمال کریں۔ بینک میں آپ نے رکھے ہوئے، وہاں پہ سودی نظام ہے، سود کے پیسے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ خیر ڈاکٹر نے 3 4 دن کے بعد ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ ان کو انفیکشن تھی، اس لڑکی کو انفیکشن تھی گردوں میں، علاج کروایا گیا تو اس کے بعد بخار بھی اتر گیا، کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب اولاد بھی کر دیا۔ تو وہ جو خاتون تھی اس لڑکی کی جو ساس تھیں، تو ان کو بھی یقین آ گیا کہ یہ عورتیں جو دوسری کہتی تھیں عامر بابا بھی جھوٹے تھے، تو جس کی وجہ سے وہ ہمیں سے لوٹنے کے لیے کر رہے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام جو ہے نا عامر بابا کے پاس نہیں ہوتا، کچھ ہمارے اپنے اندر بھی غلطی ہوتی ہیں، ہمیں اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، گھر میں کریں، روٹین سے کریں، تو گھر میں برکت آتی ہے، پریشانیوں سے بندہ دور رہتا ہے، تو پھر رزق حلال ہے، رزق حلال کمائیں، رزق حلال کھائیں، گھر میں برکت رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ میری بات اچھی لگی ہو،
شیئر ضرور کیجیے. یہ صدقے جاری ہے، انشاءاللہ یہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور تبدیل کرے گی. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.